السلام علیکم۔ ISPR کے سابق سربراہ اور پاکستان کی ہر دل عزیز شخصیت محترم جنرل آصف غفور صاحب اکثر اپنی گفتگو میں یہ بات کہا کرتے تھے کہ ہم پر 5th جنریشن وار مسلط کر دی گئی ہے اور ہم انشاءاللہ پوری جرأت اور وسائل کے ساتھ اس کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن اس وقت ہماری اکثریت اس اصطلاح سے ناآشنا تھی۔ آخر یہ کون سی جنگ ہے؟ لیکن مغرب سے درآمد کیے گئے اس نعرے کے یعنی میرا جسم میری مرضی کے بعد اب اس بات کا کسی حد تک اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ یہود و نصارہ ہمارے ایمان میں نقب لگانے کے لیے کس قسم کی چالوں کا سہارا لے رہے ہیں، اور ہماری سادہ لو خواتین ہی نہیں بلکہ مرد حضرات جن میں اکثریت میڈیا پرسنز کی ہے، وہ کس طرح خود کو سرے بازار بیچنے پر آمادہ ہو چکے ہیں۔ آپ شاید حیران ہوں کہ ہمارا میڈیا جو کہ حساس ترین ملکی اور معاشرتی مسائل کو زیر بحث لانے کے لیے ایک آدھ ٹاک شو کا اہتمام کر کے آگے بڑھ جاتا ہے، اور آج اس قدر حساس کیوں ہے کہ ہر ٹی وی چینل پر ان دنوں میرا جسم میری مرضی جیسے بیہودہ اور لغو موضوع کو نہ صرف موضوع سخن بنایا جا رہا ہے بلکہ یوں محسوس ہوتا ہے کہ شاید ہماری اخلاقی، معاشرتی اور مذہبی اقدار اس قدر بے رحم ہیں کہ وہ معاشرے کی اس اکثریتی آبادی یعنی خواتین کے حقوق کا قتل کر رہی ہیں، جبکہ اس کے ساتھ ساتھ بعض ٹی وی اینکرز یہ تاثر دینے کی کوشش بھی کر رہے ہیں کہ خلیل الرحمان قمر ماروی سرمد کی شان میں گستاخی اور اپنے موقف پر ڈٹ کر کسی عظیم گناہ کا ارتکاب کیا ہے، اور اس جرم میں اسے بقول عامر لیاقت دماغی امراض کے ہاسپٹل میں داخل کرانے کی ضرورت ہے۔ ناظرین، میں ہوں حماد صادق اور آپ دیکھ رہے ہیں ریالٹی فیکٹس، جس نے آج کی زیر نظر ویڈیو میں اس بارے قومی میڈیا کے کردار کو پرکھنے کی جسارت کی۔ اس کے علاوہ یہ جانچنے کی کوشش بھی کی کہ میرا جسم میری مرضی جیسے بدبودار نعرے کو بلند کرنے والی خواتین کی اس پاکستانی معاشرے میں کیا شرح ہو سکتی ہے، اور کیا ان کی اپنی برادری بھی ان سے متفق ہے، یا یہ مذہب اور اقدار سے بیزار چند ہزار خواتین کا ایک گروہ ہے جو پاک دامن خواتین کو بھی اس آلودگی کا شکار کرنے پر بضد ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ سب سے بڑی اور اہم بات یہ ہے کہ اس غلیظ کام میں کون کون سی قوتیں انہیں وسائل فراہم کر رہی ہیں۔ لیکن ان تمام تفصیلات میں جانے سے قبل ہم اس قافلے میں شامل ہونے والے نئے ساتھیوں سے بسد ادب درخواست کریں گے وہ پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ موجود گھنٹی کی علامت کو بھی دبا دے۔ معزز خواتین و حضرات، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہو سکتی کہ اس بےہودہ نعرے یعنی میرا جسم میری مرضی کی تعویل کرتے ہوئے اسے سوائے فحاشی اور خدا سے بغاوت کے کوئی اور معنی دیے جا سکیں، جبکہ اس کا یہ پہلو بھی دلچسپی سے خالی نہیں کہ عورتوں کا یہ دن پوری دنیا کی عورتوں کے لیے ہے جو کہ اس دن ایک خاص اہتمام کے ساتھ اپنے حقوق کے لیے آواز بلند کرتی ہیں، جو کہ بلحاظ جنس ہر انسان کا حق ہے۔ لیکن ہم امید رکھتے ہیں کہ ہر معتدل سوچ اس بات پر اتفاق کرے گی کہ پاکستان کی فضاؤں میں بلند ہونے والے اس بےہودہ نعرے سے قطعی طور پر یہ تاثر نہیں ملتا کہ اس کے پیچھے کسی ایسے حق کا تقاضا ہے جس سے وہ اب تک محروم ہیں، لیکن اس پر ہم چند قدم آگے چل کر بحث کریں گے۔ البتہ اس موڑ پر ہمارے میڈیا کا کردار بھی قابل توجہ ہے، اور یوں محسوس ہوتا ہے کہ ہمارے اینکرز کی اکثریت اس موقع کی تلاش میں تھی کہ وہ بھی خلیل الرحمان قمر کو نشانہ بنا کر اس کار خاص میں اپنا حصہ ڈال سکے۔ ناظرین، آپ کو یاد ہوگا کہ کچھ عرصہ قبل ہمارے معاشرے میں NGOs کا ایک میلہ سا سجا ہوا تھا جو خواتین کے حقوق کے نام پر یورپ کی مادر پدر آزاد تہذیب کے لیے کام کر رہی تھی، لیکن سلام ہے اس شخص کو جس نے اپنے عہد میں بے وفائی کے اس دریا کے آگے بند باندھ دیا، اور اب وہی قوتیں میڈیا میں موجود لفافہ کلچر کے چند افراد اور اسلامی تہذیب سے بیدار چند ایک خواتین کو خرید کر ایک دفعہ پھر ہمیں اس تہذیبی تصادم کی طرف دھکیلنے کی کوشش کر رہی ہیں، جس کا ہراول دستہ ہمارا اپنا ہی بکاؤ مال ہے۔ ناظرین گرامی، سوال یہ پیدا ہوتا ہے، کیا یہ واقعی حقوق کی جنگ ہے، اور وہ نام نہاد حقوق جن کی وضاحت بےہودہ تحریروں کے حامل ان پلے کارڈز یعنی میرا جسم میری مرضی یہ چادر اور چار دیواری گلی سڑی لاش ہے۔ اگر دوپٹہ زیادہ پسند ہے تو اسے اپنی آنکھوں پر باندھ لو۔ عورت صرف بچے پیدا کرنے کی مشین نہیں ہے، اور بے حیائی کی انتہا کہ بیٹی پیدا کرنا کوئی نہیں چاہتا، لیکن اپنے بستر پر ہر کسی کو عورت کی ضرورت ہے، اور صحیح سے بیٹھنے کی ترغیب دیتے ہوئے ساڈا حق ہتھے رکھ جیسا انداز اپنایا گیا۔ اس طرح کی تحریر پڑھ کر کن حقوق کی طرف دھیان جاتا ہے؟ کیا یہ سب کچھ پڑھنے کے بعد بھی
بھی کسی تعویل کی ضرورت باقی بچتی ہے کہ اس کسی مقدس جدوجہد کا نام دیا جا سکے؟ اور سب سے بڑھ کر کیا یہ سب کچھ پڑھنے کے بعد بھی کسی تعویل کی ضرورت باقی بچتی ہے کہ اسے کسی مقدس جدوجہد کا نام دیا جا سکے؟ اور سب سے بڑھ کر اگر آپ ان احتجاجی مظاہروں کی تصاویر یا ویڈیوز دیکھیں تو آسانی سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ ننگے سر اور نیم برہنہ جسم کے ساتھ سڑکوں پر آنے والی ان ابلیس زادیوں کے ساتھ معاشرے کی اور کتنی عفت مآب بیٹیاں ہیں جو طوائف پسند اس فکر کو ہم نوا بننے کے لیے تیار ہوں۔ اور یہ سوال بھی اپنی جگہ اہمیت کا حامل ہے کہ یہ گروہ اپنے جسم کے آزادانہ استعمال کا حق آخر کس سے مانگ رہا ہے؟ اگر تو یہ تقاضا اپنے باپ، بھائی، بیٹے یا خامن سے طلب کیا جا رہا ہے تو پھر اسے ایک فضول پریکٹس کے سوا کچھ بھی نہیں کہا جا سکتا، چونکہ غیرت سے تہی آپ کے یہ سب رشتے تو اس روپ میں سڑکوں پر آنے کی اجازت کے ساتھ آپ کو ہر بند سے آزاد کر چکے۔ لیکن سچ تو یہ ہے کہ ایک بہت ہی بڑی اکثریت تو کبھی یہ تصور بھی نہیں کر سکتی کہ وہ اپنی ماں، بہن، بیٹی، بیوی ان کو اجازت دے سکے کہ جاؤ یہ تمہارا جسم ہے، تم چاہو تو خوشی سے اسے جنس بازار بناؤ یا اس کے تقدس کی قوت سے اپنی اولاد کو قائد و اقبال کے جانشین بناؤ۔ ناظرین محترم، اس بات سے انکار نہیں کیا جا سکتا مذہب کی تقریباً ہر انسان کی زندگی میں اہمیت اور کردار ہوتا ہے، اور ہم چونکہ ایک اسلامی معاشرے کے باسی ہیں سو اس فتنے کا تجزیہ کرنے کے لیے ہماری مجبوری ہے کہ ہم اس کو اسلامی معاشرت کے میزان پر تولنے کی کوشش ضرور کریں۔ اور نام کا ایک مسلمان بھی یہ جانتا ہے کہ اللہ نے مسلمان خواتین کو اپنی اوڑھنیاں سر اور گلے تک لپیٹنے کا حکم دیا ہے تاکہ وہ ستائے جانے کے خوف سے محفوظ رہ سکے۔ یہ ایک ناقابل تردید سچائی ہے کہ یہ جسم بلحاظ تذکیر و تانیث اللہ کی امانت ہے جسے ہم صرف اس کی مقرر کی ہوئی حدود کے مطابق ہی استعمال کر سکتے ہیں۔ بصورت دیگر یہ اللہ کے احکامات سے بغاوت کے مترادف ہے۔ اور کیا ہم عامر لیاقت جیسے پیکر اخلاق کے قبیلے کے دیگر میڈیا پرسن سے بھی یہ سوال کر سکتے ہیں کہ جناب خلیل الرحمن قمر کے لب و لہجے نے آپ کے تو قلب و جگر تک کو چھلنی کر دیا ہے، جس کا اظہار آپ نے اپنے پردرد انداز میں دینے کی کوشش کی ہے، لیکن واسوائے افسوس ماروی سرمت جس نے اپنی اخلاق باختگی کے زور پر اپنی پوری کمیونٹی کو ہی طوائفوں کی ایک منڈی میں تبدیل کرنے کی حیات سوز خواہش کی وکالت کی، اس سے تو آپ یہ بھی نہ پوچھ سکے آخر وہ نہ صرف خود کو بلکہ اس پوری برادری کو بے حجاب کرنے پر کیوں بضد ہے جو آج بھی یورپی معاشرے میں اپنے حق کے حجاب کے لیے لڑ رہی ہے۔ شاعر نے کیا خوب کہا تھا، خرد کا نام جنوں پڑ گیا، جنوں کا خرد، جو چاہے آپ کا حسن کرشمہ ساز کرے۔ جزاک اللہ۔